اللہ تعالیٰ نے مد و جزر انسانی زندگی کا حصہ رکھا ہے، لیکن اس مد و جزر کے ساتھ ساتھ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کام اچھے کرتے رہنا ہے۔ جو مقصود ہے تمہارا دنیا میں آنے کا کہ تم نے خیر کا کام کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، یہ کام تم نے کرتے رہنا ہے۔ پہلے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں گزارتے الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل تقاضا کیا ہے، لوگ ذہن کس طرح کا رکھتے ہیں، ماحول کس طرح کا رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم معاملات کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج اور مائنڈ سیٹ یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو طے کر لیں کہ میں نے کوئی روز کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی بہترین عمل ضرور کرنا ہے، اس کو طے کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، ان لوگوں نے از اول تا آخر جو طے کیا نا، اس کی انہوں نے ڈیوٹی کی پوری۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام توجہ سے نہیں کرتے اور دوسرے کا کام پوری توجہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کی بالادستی کا ہے، نہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت اور معاشرت کا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں، کسی کے نہیں، اپنے کام سے۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے، اپنی ڈیوٹی۔ چلیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، یہ مسجد کی تعمیر کرنے والا اگر اس کو صحیح کر کے تعمیر کر دے، بس وہ اپنا کام صحیح کرے، تو جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان سب کے لیے آسانی ہو گئی، ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ کپڑا بنانے والا صحیح بنائے تو لوگوں کے جسم کے ساتھ وہ کپڑا انہیں راحت پہنچائے، سینے والا اگر صحیح کر کے سی دے تو سوسائٹی میں لوگوں کو کوئی جوڑا زیادہ دیر تک اس کے اندر وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ ہم اپنا اپنا کام صحیح کرنے لگ جائیں تو لوگ سکون میں آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے کام میں دخل اندازی کریں، تو ٹھیک کر بھئی، تو اسے رہنے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، وہ ایک تفصیل ہے بخاری میں اس حدیث کی، اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب عہدہ اس کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، نااہلوں کے پاس جب عہدے آئیں گے تم قیامت کا انتظار کرنا۔ جو لوگ جس منصب پر ہیں جب وہ کام ہی نہیں کریں گے، ایک تو اپنا کام توجہ سے کرنا ضروری ہے، آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اس کو صحیح کر کے کریں اور کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صوفیاء نے اس روایت کو لکھا ہے، بالخصوص مکتوبات 2 صدی میں بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائے۔ میرا خیال ہے یہ حکم ہمیں ملتا تو یا میں نیک نکلتا یا میرے پیچھے جو ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں وہ نیک نکلتے، باقی نہیں کوئی اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی نیک ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اب مجھے بتائیے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ اور پوری بستی میں سے چنا ایک بندہ جناب کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس نیک کے ذمے لگائیں کہ بستی میں سے سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ اب یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو سارے گناہگار تھے، کوئی شے ٹھیک ہے ہی نہیں سرے سے۔ جس سے بھی آپ سنیں گے اس کے پاس کوئی منفی خبر ہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جو سب سے گناہگار ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ تو حضرت کلیم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا بھائی تم نہ بستی میں سے سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اس نے عرض کی حضور یہ کام بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے والا نہیں۔ فرمایا نہیں آپ نہیں کرنا ہے۔ جب حکم سنا تو عرض کرنے لگے پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں۔ کہا دے دی 3 دن کی مہلت۔ 3 دن ایک صالح آدمی ایک گناہگار کو ڈھونڈتے رہے، صالح آدمی
जाने कब मार दे कोई मुझे जालिम करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर्जी किसी के लिए कह देते हैं। तो फरमाया कि आप ढूंढ रहे हैं, अब वो नेक आदमी गुनाहगार ढूंढ, ये भी कभी कभी होता है, कभी कभी ना ऐसा भी होता है। वो गुनाहगार बंदा ढूंढने का हुक्म आ गया, वो ढूंढ रहे हैं, 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई। अब वो वक्त आ गया गुनाहगार पेश करने का। उन्होंने पेश क्या किया? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले में रस्सी, और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज की, हुजूर कुछ लोगों के गुनाह मेरी नजर में आए थे, पर मुझे सिर्फ उनका शक था कि ये गुनाह इसने किया होगा, सिर्फ शक था, लोगों का शक था, पर मेरे जो हैं वो तो मुझे पक्की याद है ना कि मैंने किए हैं। लिहाजा इस बस्ती में ना सबसे गुनाहगार मैं ही हूं। बस अदल करें थे फिर थर थर कंबन, जे अदल करें थे फिर ते थर थर कंबन, बड़ियां ऊंचियां शाना वाले, तो जे तू फजल करें थे फिर बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले, मैं ही सबसे गुनाहगार हूं। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने भी उसको देखा तो दस्ते शफकत उसकी कमर पे रखा, बारगाहे खुदाबंदी से हुक्म आया, ए कलीमी से फरमा दे, ये जो तेरे दिल में आजिज़ी है, इसी की वजह से तो रब ने तुझे सबसे ज्यादा दर्जा अता फरमाया है। यही तो वो बात है। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दे, दूसरों पर नहीं। वैसे भी आप दूसरों के काम पर अगर तवज्जो देंगे तो आप अपने काम से रह जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हर फन मौला बनना चाहते हैं तो बेचारे किसी काम के नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को सारा ही पता है। वो किसी दरवेश ने कहा था, जब सारे लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं। ओ भाई, आप अपने काम के साथ सिर्फ मुखलिस हो जाएं, अपने काम के साथ ज्यादा ना उलझाओ पैदा करें। ज्यादा चलें, अल्लाह ताला ने मौका दिया, जो डिग्रियां दुनियावी हैं वो हमने भी थोड़ी सी हासिल की, कहीं से हमने भी मास्टर कर लिया, गुजर गया वक्त। मुझे बहुत सारे दोस्त आते हैं तो वो आके कहते हैं जरा लोकेशन भेज दें। मैं कहता मुझे तो नहीं भेजनी आती। तो वो समझते मजाक किया है हमारे साथ, वो कहते हैं मजाक किया है। तो मैं कहता हूँ कोई बच्चा आता है ना, तो बच्चों को बुलाते हैं तो जो मिडल में फेल हो गया वो बड़ी अच्छी भेज लेता है, बिल्कुल भेज लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 2-2 MA करके नहीं भेजनी आती, और तुम फटाफट ये काम करते क्यों भला? इसलिए कि इधर उधर लोगों का घूमने का, दाएं बाएं जाने का। बहुत सारे दोस्त, मुझे एक दिन एक बड़े समझदार आदमी ने खड़ा करके कहा कि आपका स्टेटस कौन से पेज पे होता है? मैंने कहा कसम उठवा लो, मुझे लगाना ही नहीं आता। लगाना, ये काम करेंगे तो बाकी काम रह जाए। और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आप अगर यहां उलझ गए तो असल काम कौन करेगा? ये करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम उन कामों में उलझ जाते हैं जो ढेर सारे बेमाना और बेमकसद हैं। हम एक दूसरे को स्टेटस में देखेंगे वो बंदा किस तरह का है। खुदा करो रब रसूल की बारगाह में स्टेटस बेहतर हो जाए, वहां कोई करम नवाजी हो जाए। ये किन चक्करों में पड़ गए लोग? बस इधर की हवा चली, कौम सारी उधर ही हो गई। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दें, जो आपका असल काम है, आप अपने काम पर तवज्जो दें, अपने काम पर। हमें डॉक्टर से दवाई चाहिए, फतवा नहीं, वो हम मुफ्ती साहब से लेंगे। हमें मुफ्ती साहब से फतवा चाहिए, नुस्खा नहीं, वो हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जो काम जिसका काम उसी को। हमारे यहाँ हर बंदा ना, वो मेरी एक अजीजा बीमार है कई दिनों से, उनको एक साहब ने कहा कि छो डॉक्टर तुसी हकीम की दवाई खाओ, और 2 दिन खाई है उन्होंने। अब वो डॉक्टर कह रहा है वापस हकीम के पास ही ले जाओ, मेरे वाला काम नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप हर एक का मशवरा क्यों कबूल करते हैं? हर बंदे के पास 2-4 नुस्खे हैं, जो आता है 2-4 नुस्खे दे जाता है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। उन्होंने एक लाइन खींची होती है, उसके साथ वो लिखते हैं ब्लड प्रेशर कितना है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको शुगर तो नहीं। फिर वो आपसे कई चीजें पूछने के बाद नुस्खा तजवीज करते हैं। लेकिन जो आपको मुंह जुबानी नुस्खा देने आया वो कोई शय भी नहीं पूछता। वो कई तो इतने डाढ़े हैं वो बना के भी ले आते हैं, कहते हैं खिला के भी जाना है। वो भी इस तरह नहीं करें, आप अपना काम करें जो आपका असल काम है। ये जिसका है वो कर लेगा। हर बंदा जब हर काम करने लगता है तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। तो एक तो अपना काम करें, और दूसरा ये कि उसे करते रहें। आप अपना काम, नमाज फर्ज है ना, बीमारी में बोलिए, जंग में,
बंदा तकलीफ सफर में हो तो चलो शरीयत ने कहा तुझे बड़ी जल्दी है, तू बड़ी आजमाइश में है, तू सफर में है, तू 4 फर्जों के 2 पढ़ ले, पर पढ़नी फिर भी है। माफी वाली बात है ना, या अल्लाह बीमार है और शरीयत तो बड़ी मेहरबान है, फरमाया वो रहम करते हैं ना, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ जा, बैठ नहीं सकता तो लेट जा, पर पढ़नी, जो काम करना है वो करना है। ये क्या बात हुई मुझे दुख आ गया था जरा तो मैं अपने असल काम से रह गया। और भाई आ जाते हैं दुख, जिंदगी में आ जाया करते हैं। आप अपनी जिंदगी में मिशन बनाएं, फिर उस पर ड्यूटी करें। दुख भी आते रहेंगे, सुख भी आते रहेंगे, तारीफ भी होती रहेगी, तनकीद भी होती रहेगी, मोहब्बत भी होती रहेगी, इजहार बेजारी भी होता रहेगा। अपना काम नहीं छोड़ें, मकसद वाला काम शुरू करें। के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह इतनी तो शय, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाहिजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ए मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो साम सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे। कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना, जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में, संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, का जनाब पानी चाहिए, का मूसा ने कौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्ना था आशरा था आई ना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है। इतनी भी असाकल हाजिर, मारो पत्थर पर डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, आ करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्ना था आशरा था आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक असा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला, अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता है सोचता हूँ। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता है देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से के कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है,
अभी तो इरादे में है, अल्लाह के पैगंबर का डंडा और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहाँ? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया, फाइज फरकना बिकुमुल बहरा पांजैनाकुम वामरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसमान मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की। मेरे मुस्तफा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहाँ सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान यकीन और इस्तिकामत डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। और यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तो मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दे। और मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहाँ अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा कब मिलेगा, माज़अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार, हम लोग बदशगुनी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा कर, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था,
مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا, دریائے نیل, اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے, جانور بھی اسی سے پانی پیتے, کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا, سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا, اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے, پھر وہ دریا چل. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے, کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا, اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے. ہمارے آستانے کا طریقہ ہے, ہماری یہ رسم ہے, ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج. ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے. سارے بولیے صلی اللہ ہو, پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاق اداد ہو جائیں. صلی اللہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص, اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے, اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں. میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا, ظلم کی اجازت نہیں دیتا. کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حضرت عمر ایمان, یقین, استقامت, پہاڑ ہے یہ لوگ. حضرت عمر نے 2 خط لکھے, ایک حضرت عمر بن عاص کے نام, دوسرا دریائے نیل کے نام. 2 خط لکھے. ایک خط لکھا دریا کے نام, ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام. گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کمزور ایمان والے, سب کو دریائے نیل پہ لے جا, اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا. کہتے ہیں یہ خط تو پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے, سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے. رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے, کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا, ہو دریا, اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو بے شک پانی نہ دے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دو, فوراً منٹ نہ لگانا. حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا, اور بڑے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کی قوت. ڈرو مسلمان, سہما و مسلمان. یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے, بھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے, جب قوت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں, پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے.
ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. سونے نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی. تیزی سے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے. بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر تو کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. ایک کٹھن مرحلہ کٹھن. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتا. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے بھائی نے محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا. ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی. وہ زنجیریں بندھی ہوئی در رسول پہ. حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا. چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں. اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم. اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے. سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی. ایمان یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ. بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل. یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں. رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے. پلٹ پلٹ. پیروں میں خون ہے. آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھیں. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے. اس پر کرم کرنا ہے. اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا. انہوں نے تجھے رکھا نہیں. تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ.
کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بشیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو صبر پلے تھلایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لے، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ، کہتے تانے دینے والے آگے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں، ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں اللہ اکبر، ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے، حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا، حضور کا وعدہ تھا، وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی،
گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا، کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا، یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہو، جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں، یہ جھوٹے وعدوں پر، جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں، نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں، مضبوط ایمان پیدا کرے، تگڑا دانائی والا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی، کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ، کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا، کہنے لگا 4 بج گئے، فرمانے لگے بج گئے نا 4، کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے، فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے، جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہو،
جہاں تنہائیاں خوفناک ہو اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔